مسیح یسوع کے بابرکت عظیم اور پاکیزہ نام میں میرا سب کو سلام۔ خداوند کے بابرکت نام میں، اس کی حضوری میں، اس کے رحم میں ہم موجود ہیں، اور میں آج آپ کو علم الغناء کے متعلق بائبل ہمیں کیا فرماتی ہے، ہمیں کیسے بچنا چاہیے، اور یسوع مسیح دنیا کا نمائندہ ہے، گناہ سے مکمل چھٹکارا، اس کی ایک پوری فہرست ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے متعلق ہم اس ایک مضمون میں جو علم الغناء ہے، اس میں ہم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، تاکہ یہ جو کلام میں خدا ہے، جو بائبل فرماتی ہے، دوسروں تک پہنچے اور پروکلمیشن ہو، خدا کے انجیل کی منادی ہو، اور سب لوگ گناہ سے بچیں اور خدا کو مانیں، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو ہے علم الغناء۔ آج ہم اس میں وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے گناہ کیا ہے، کیا گناہ وجود رکھتا ہے، کیا گناہ کا اختیار ہے، گناہ مکروہ ہے، اور آگے ہم دیکھیں گے نفیلیم کے متعلق، جس کو ہم جبار بھی کہتے ہیں، آدم نے گناہ کیسے کیا، اس کے متعلق بھی دیکھیں گے۔ گناہ کی ابتدا کب، کیسے اور کہاں ہوئی، یہ بھی دیکھیں گے۔ نیک و بد کے پہچان کے درخت کے متعلق یہ بھی پڑھیں گے، اور انسان میں گناہ کی محرکات کیا ہیں، گناہ کا نتیجہ، انسان میں گناہ کہاں رہتا ہے، آدم شیطان کی مانند ہو گیا، اس کے متعلق دیکھیں گے۔ اور جو سب سے ایک اہم ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نمائندہ، اور گناہ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ 10 سے 12 آرٹیکلز ہیں جو بات ترتیب ہیں، اور ہم اس کو بات ترتیب ہی اسٹڈی کریں گے، تاکہ ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ سکیں اور گناہ سے کیسے چھٹکارے کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ جو گناہ ایک مکمل چھٹکارے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت لازمی ہے ہر فرد و بشر کے لیے، اور گناہ سے باز رہنا تب ہی ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، بلکہ اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ تو ہم اس کو آج دیکھیں گے، کور کریں گے اس کو، خداوند کے اس پاک حضوری میں، جو اس کا رحم، اس کا فضل، اس کا تحمل، اطمینان ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہم بات ترتیب اس کو دیکھتے ہیں۔ گناہ کیا ہے؟ علم الغناء کے متعلق آج ہم تفصیل سے بیان کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی ہے کہ ہم اس میں کیا کیا دیکھیں گے، اور ہم ابھی علم الغناء کے متعلق اس کو بات تفصیل دیکھتے ہیں کہ بائبل اس کے متعلق کیا فرماتی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ بائبل فرماتی ہے، اگر ہم دیکھیں مقدس یوحنا، اس کا پہلا مقدس یوحنا، ٹھیک ہے، 5 باب ہے، اس کی 17 آیت مقدسہ میں یوں رقم ہے تو ہر طرح کی ناراستی گناہ، یعنی کوئی بھی کام جو خداوند کے کلام کے برخلاف کیا جائے وہ گناہ گنا جاتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یہ بھی مقدس پہلا یوحنا، اس کے 3 باب، اس کی 4 آیت مقدسہ میں رقم ہے۔ بلا شبہ بائبل بتاتی ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت اور حکم عدولی کا نام ہے، مگر یہ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ بائبل اور بھی بہت کچھ گناہ کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔
مگر یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بائبل اور بھی بہت کچھ گناہ کے بارے میں بتاتی ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، جیسے ہم نے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ بعض لوگ گناہ کو اپنے اپنے طور طریقے سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے معاشرے اور تہذیب میں شروع سے چلی آ رہی ہے وہ ان کو گناہ نہیں گنتے، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے طور طریقے اس میں بگاڑ لیے ہیں، چاہے وہ کلام ہو، کلام خدا کے الٹ ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا زیور پہننا، عورتوں کا آباد خانہ کے دوران سر کو نہ ڈھانکنا، گرجا گھروں میں بت رکھ کر ان کے سامنے جھکنا، قربانی کا گوشت کھانا وغیرہ۔ بائبل نے ان باتوں سے منع کیا ہے، مگر بہت لوگ ہیں جو ایسے سب کام کرتے چلے آ رہے ہیں اور گناہ سے مستور نہیں کرتے، کیونکہ اس لیے کہ ان کے یہ کام ان کے باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، ان کا امتیاز ان کا معاشرہ ہے۔ مگر گناہ کی پہچان کرنے کے لیے ہمارے اپنے امتیاز کا پیمانہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی ایک فعل کو خدا کے کلام کے پیمانہ سے ناپنا چاہیے، اور جو کلام خدا کے الٹ ہوا اسے گناہ شمار کرنا چاہیے۔ جو ہم ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بعض لوگ جو بائبل سے ناواقف ہے وہ ان چیزوں کو بخوبی آرام سے کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے اور اس کی خصوصیات کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ گناہ محض فعل نہیں ہے بلکہ ایک زندہ چیز، بلکہ ایک شخصیت ہے، اور انسان کی زندگی میں زور آور ہے اور اپنے اندر کئی خصوصیات رکھتا ہے۔ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہم پڑھیں گے گناہ کیا وجود رکھتا ہے، اس کے متعلق بائبل ہمیں کیا فرماتی ہے، ہم بائبل کی روح سے ہی دیکھیں گے۔ پیدائش 4 باب اس کی آیت مقدسہ 7 میں یوں رقم ہے: گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ گناہ محض ایک برا فعل ہی نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو وجود رکھتا ہے، جس طرح کلام مقدس میں پیدائش 4:7 میں نے پڑھا ہے کہ وہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہمارا مشتاق ہے۔ ٹھیک ہے، ثبوت یہ کہ قائن جب اپنے بھائی حابل کو قتل کرنا چاہتا تھا، خدا نے اسے خبردار کیا اور کہا کہ گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ واضح ہے کہ گناہ گویا ایک شکاری ہے جس نے قائن کو شکار کر لیا اور اس کے ہاتھوں اس کے بھائی حابل کو قتل کروایا۔ گناہ کے وجود کے بارے میں کتاب مقدس میں لکھا ہے: خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے۔ یہ یعقوب 1 باب اس کی 15 آیت مقدس میں رقم ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے پڑھیں گے، جب خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے تو جو سب سے پہلے گناہ ہوا وہ کیسے ہوا، وہ میں نے آلریڈی سٹارٹ میں ذکر کیا تھا۔ یہ علم الفرشتگان ہم مزید سے اس کے متعلق سٹڈی کریں گے، بہت ایک وسیع مضمون ہے، اس کے متعلق بھی ہم دیکھیں گے۔ تو کیسے گناہ نے جنم لیا، کیسے خواہش حاملہ ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو یعقوب 1 باب اس کی 15 آیت مقدس میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ کتاب مقدس بتاتی ہے کہ گناہ اپنے اندر خواہش رکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، تم اس کے خواہشوں کے تابع رہو۔ گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، تم اس کے خواہشوں کے تابع رہو۔ رومیو 6:12 میں یہ رقم ہے
بس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، تم اس کے خواہشوں کے تابع رہو۔ پلوس رسول کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ پلوس رسول گناہ کے ایک زندہ چیز ہونے کے بارے میں لکھتا ہے کہ جب حکم آیا تو گناہ زندہ ہو گیا اور میں مر گیا۔ پلوس کے خطوں میں رومیو 7:9 میں یہ رقم ہے، اور اسی طرح پہلا کرنتھیوں کے نام جو پلوس نے خط لکھا تھا 15 باب اس کی 55 آیت مقدسہ میں رقم ہے کہ میں پلوس لکھتا ہے، مطلب کہ 55 میں پلوس رسول یوں لکھتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، اور موت کا ڈنگ گناہ ہے۔ محض فعل ہی نہیں بلکہ یہ موت کا ڈنگ بھی ہے۔ اس زہریلے ڈنگ کا اثر سارے انسانی معاشرے میں پھیلا ہے، اور اس سے ہر ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہے۔ آدمی امیر ہو یا غریب، ہر ایک کے اندر عذاب بھرا ہوا ہے، اور موت کے ڈنگ کا یہ زہر اسے تڑپا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گناہ اپنا وجود رکھتا ہے، اور گناہ کیا اختیار ہے کیا ہمارے اوپر؟ اگر دیکھیں کہ گناہ کے اختیار کے متعلق پلوس نے بڑے وضاحت طریقے سے اپنے خطوں میں بیان کیا ہے۔ گلیتیوں دیکھیں گے 3 اس کی 22 میں، کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا۔ یہ کلام مقدس میں رقم ہے، گلیتیوں کے 3 باب اس کی 22 میں، کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے ماتحت کر دیا۔ پھر کتاب مقدس یہ بھی فرماتی ہے کہ گناہ بادشاہی کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ رومیو 5 اس کی 21 میں، گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، بلکہ گناہ آدمیوں کو خرید کر کے اپنا غلام بنا کر رکھتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے مقدس پولس کے خطوں میں رومیو 7 باب اس کی 14 آیت میں یوں رقم ہے کہ میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں۔ گناہ محض انسان کا فعل بد نہیں بلکہ آسانی سے الجھا لینے والا ہے۔ عبرانیوں کے خط میں اس کے 12 باب پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کریں، اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے۔ گناہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے یسوع اٹھا کر لے گیا ہے۔ لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا ہلیلویا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ یوحنا 1 اس کی 29 آیت میں رکھا ہے۔ اور یہ بھی لکھا پہلا پطرس دیکھتے ہیں جب ہم تو اس کے 2 باب میں اس کی 24ویں آیت میں یہ رقم ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اٹھا کر صلیب پر چڑھ گیا۔ اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا، میں مسیح یسوع مسیح کی بات کر رہا ہوں۔ اب زمانوں کے آخر میں مسیح ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ کیسا خدا نے ہمیں بیٹا دیا جس نے اپنے خون سے سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ اتنی محبت کیسے کوئی کسی سے رکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کا اظہار ظاہر نہ ہو؟ تو خدا نے ہمیں اظہار کر کے ظاہر بھی کیا کہ میں تم لوگوں سے اتنی محبت رکھتا ہوں کہ اس نے اپنا بیٹا ہی دے دیا۔ عبرانیوں یہ خطوں میں 9 باب اس کی 22 آیت میں یہ آیت مقدسہ رقم ہے، گناہ ایک اندیکھا شخص ہے۔ اس شخص کا نام کیا ہے؟ ہم سب اس سے بخوبی
کو جانتے ہیں کہ یہ شخص